السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ کن چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا چاہیے؟ اس کی علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 تقسیم کی ہے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو رب ہونے میں ایک ماننا۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننے کا مطلب ہے کہ کچھ کام جو اللہ رب العالمین کے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا کہ وہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی وہ کام نہیں کر سکتا، جیسے پیدا کرنا، تدبیر کرنا، صحت دینا، برکت دینا، اولاد دینا وغیرہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کو وجود میں لانے والا اللہ ہے، ان کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے، ان کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انت رب السماوات والارض، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے والا، ان کو تھامنے والا تو ہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے اور اکثر غیر مسلمین بھی اسے مانتے ہیں، لیکن اس کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسلمان اس وقت ہوگا جب توحید ربوبیت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کرے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر آ کر لوگ پھنس جاتے ہیں، توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب کام اللہ کر رہا ہے، لیکن عبادت کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں عبادت میں۔ تو توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور عبادتیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی رحمان رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، متفق علیہ۔ پہلی چیز اس کی طرف آپ انہیں دعوت دیں وہ اس بات کی شہادت ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے۔ ہر نبی یا ہر رسول جو بھی آئے انہوں نے توحید الوہیت کو ہی لوگوں کو سمجھایا ہے، توحید ربوبیت کو دلیل بنایا کہ دیکھو جب سارے کام اللہ کرتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی ہی اکیلی معبود برحق کی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔